وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 214۔ ام حسبتم، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے، کیا گمان کر رکھا ہے تم نے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، حالانکہ نہیں یاتکم، پہنچی تمہارے پاس، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، وہ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں آپ سے، مجھ سے، کیا ہم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ہم میں سے ہر شخص یہی امید لگا کر بیٹھا ہے کہ ہم لوگ سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر تو ابھی وہ تکلیفیں اور وہ پریشانیاں پہنچی ہی نہیں جو پہلی امتوں پر پہنچی، اور سب سے زیادہ تکلیفیں تو انبیاء کے اوپر پہنچی۔ جو انبیاء اس دنیا میں آئے، بھیجے گئے، جنہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، ان کو بہت مشکل اور کٹھن حالات دیکھنے پڑے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نبی اور انبیاء اور رسولوں کا ساتھ دیا، ان لوگوں کو بہت تکلیفوں اور مشکلات سے گزرنا پڑا۔ یہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی اس راستے میں۔ اللہ کے راستے پر چلنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جنت بہت خوبصورت اللہ کا انعام ہے، اور اتنی پرسکون اور خوبصورت جگہ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آزمائش کرتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو ہم یوں ہی نہ سمجھ رکھیں کہ ہم لوگ یوں ہی بس جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر جو تکلیفیں گزری وہ معلوم ہونی چاہیے ہم لوگوں کو۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے جو حالات تھے اس وقت بہت زیادہ مشکل تھے۔ جو صحابہ کرام جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو اتنی تکلیفیں اور ایذا دی جاتی تھی۔ حضرت بلال کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ ان کا جو مالک تھا وہ ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اٹھاتا نہیں تھا، اور اتنی دھوپ اور تکلیف میں لوگوں کو باندھ کر مارا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر کوئلوں کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا۔ سوچیں آپ ذرا، اور ان کی چربی سے کوئلے پگھل جاتے تھے، کوئلے بجھ جاتے تھے، ان کی چربی جب پگھلتی تھی تو کوئلے بجھ جاتے تھے۔ اتنی شدید تکلیف اور ایذا دی جاتی تھی مسلمانوں کو کہ رہنا اور جینا مشکل ہو گیا تھا مکہ میں مسلمانوں کے لیے۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے کہ ہم پر سے یہ تکلیفیں ہٹ جائیں، آپ دعا کریں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے، اور بولے، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزر چکے ہیں جن کے پٹھوں اور ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ لوگوں کے سروں کے درمیان سے آرا چلا کے ان کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کرے گا، یہ جو دین کا کام ہے اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا، لیکن آزمائش بھی ہوگی، لوگوں کی آزمائش ہوگی اس راستے میں، اور اس راستے کی تکلیفیں اتنی صحابہ کرام نے سہیں، اور پھر ان سے پہلے جو امتیں گزری ان پر جو تکلیفیں گزری، جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ جہاں اللہ بہت مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہاں ہم سب لوگ یہ بھی جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حساب بھی بہت زبردست ہوگا، اور بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے۔ اور آگے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اور ان کو پہنچی بہت تکلیف اور بہت اذیت، یہاں تک کہ وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا مارے گئے،
حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بول اٹھے اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ بول اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، جان رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ دین پر چلنے والوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ٹیسٹ بھی ہوگا، تکلیف بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، اور اس ساری مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جنت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس دنیا میں، پھر ہی جنت ملے گی نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سارے لوگ بھی اگر جنت میں داخل ہو جائیں، ایک شخص رہ جائے باہر، تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ سوچیں، وہ صحابی کہہ رہے ہیں جو خلیفہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، بدری صحابی، اور حضرت عمر کا مقام آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں اور اکیلا ایک آدمی رہ جائے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ کہیں میں تو نہیں ہوں۔ وہ لوگ اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے۔ تو ہم سب لوگ بھی یہ سوچ رکھیں کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اس راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا، صبر کرنا، جمے رہنا، یہ لوگ ہوتے ہیں پھر جو جنت میں جائیں گے۔ تو اس آیت کو انشاءاللہ تعالی پھر سے ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔